السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ جب سے شہباز شریف کی حکومت قائم ہوئی ہے تب سے یہ حکومت تنازعات کی شکار ہو چکی ہے۔ پہلے دن سے جو ہے اس حکومت کے تنازعات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ کبھی نوٹیفیکیشن جاری کرنا، کبھی واپس لینا، کبھی اتحادیوں کی ناراضگی ان کو منانا، کبھی کمیٹیوں کے مسائل، کبھی عدلیہ کے محاذ پر بحران، سیاسی معاشی عدم استحکام، وہ تمام چیزیں اس حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ اس حکومت نے خود پہلے دور حکومت میں، پہلے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں انہوں نے خود پیدا کی، یہ خود ان کے ذمہ دار ہیں، اور آج اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید بحران در بحران پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اور ان کی نااہلی اور ان کی جو نکما پن ہے اس کی وجہ سے یہ بحران در بحران پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مزید پچھلے ایک مہینے میں جو بحران پیدا ہوئے ہیں وہ آپ اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ کون کون سے نئے بحران اس حکومت نے آتے ساتھ پیدا کر دیے ہیں پاکستان کے لیے۔ اب ان بحرانوں کے اندر یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر دیکھ رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کو، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، ہم نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے، ہم نے کوئی ماؤنٹ ایورسٹ یا K2 فتح کر لی ہے، کشمیر فتح کر لیا ہے، K2 سر کر لی ہے، فلسطین فتح کر لیا ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اس حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا مارکا مار دیا ان لوگوں نے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اس حکومت کو ایک خط آ گیا ہے۔ خط تو 6 ججز نے بھی لکھا ہے، اس خط کی تو کوئی اہمیت نہیں، اس خط کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، اس خط کے اوپر تو بلکہ مٹی پاؤ پروگرام چل رہا ہے، اور ایک امریکی صدر کا خط ہے۔ دونوں خط جو ہیں وہ تقریباً آگے پیچھے آئے ہیں، کوئی 2-3-4 دن کے فرق سے، وقفے سے۔ اب یہ جو خط ہے جو کہ امریکی صدر کی جانب سے لکھا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے کیوں اتنا شور مچایا جا رہا ہے، اور اس کو ایک بہت بڑے کریڈٹ کے طور پر، بہت بڑی کامیابی کے طور پر کس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جب عمران خان کے دور حکومت تھا تو عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان نے امریکی صدر اس وقت کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کے ملاقات کی تھی، اور وہ جو ملاقات ہوئی تھی وہ آج بھی اگر آپ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں، وہ تصویریں نکال کے دیکھ لیں، اس وقت کی پوری جو فوٹیج پریس کانفرنس کی یا بات چیت کی یا ملاقات کی، ڈسکشن کی، انٹریکشن کی، وہ آپ پوری کی پوری فوٹیج نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو دونوں کی باڈی لینگویج میں۔ آپ بلکہ عمران خان کی یہ والی فوٹیج بھی نکال کے دیکھیں، اور جب نواز شریف یا کبھی شہباز شریف گئے ہیں بین الاقوامی دورے پر، یا وہ کبھی انہوں نے جا کے دورہ کیا ہے، وہ کبھی گئے ہیں باہر کے دورے پر، اور اگر امریکہ کے دورے پر اس کی ویڈیو آپ نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو صحیح طرح سے اندازہ ہو سکے کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اور عمران خان کا ان کے ساتھ ملنا اور بات کرنا، ملاقات کرنا، بلکہ ایک فوٹیج نواز شریف کی امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ ہے، وہ آپ نکال کے دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں کی باڈی لینگویج اور دونوں جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں عالمی سطح کے اوپر، اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور سپر پاور جو ہوتی ہیں، جو یہ اس طرح کے ممالک ہوتے ہیں، ان کی ایک سائیکی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے وہ ہمارے غلاموں کی طرح، کالونیز کی طرح، اسی طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو جب یہاں سے کوئی طاقتور آدمی، دلیر آدمی، عوام کے مینڈیٹ والا آدمی جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، ان کو پھر سمجھ آتی ہے، ان کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں، وہ پھر آپ کو عزت دیتے ہیں۔ اور عمران خان اسی اصول کے اوپر چل رہا تھا، اسی پرنسپل کے اوپر۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات عمران خان کے ساتھ، ایک امریکی صدر کی اور دوسرے نواز شریف کی، وزیر اعظم کی، امریکی صدر براک اوباما سے ملاقات، دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب یہ جو خط آیا اس کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ کہ دیکھیں جی، وہ عمران خان بڑی امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا، عمران خان کو بڑی آس تھی کہ جو بائیڈن جو ہے وہ خط لکھے گا یا کال کرے گا، کال کا بڑا انتظار ہوتا رہا، عمران خان کو تو کال نہیں آئی۔ لیکن یہ حکومت جیسی آئی ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اور یہ جو صدر ہے اس کا، امریکہ کا، اس نے جو ہے فوراً خط لکھ کے تو بھیج دیا ہے، اور بڑی یہاں پر بلے بلے ہو رہی ہے، بڑی یہاں پر تعریفیں ہو رہی ہیں، اور بڑا شہباز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کو بہت بڑا مارکا مار لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے خط وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ ایک نارمل کی روٹین ہوتی ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں،
اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ امریکہ کا اصل میں جو مفاد ہے اس خطے کے اندر یا اس علاقے کے اندر یا اس پورے ریجن کے اندر وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اس خط کی اتنی زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس خط کی۔ لیکن اس خط کے اندر جہاں پر پاکستان کے متعلق انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ آپ فلانی چیز کے اوپر کام کر لیں، آپ کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر لیں، آپ یہ اس ایشو کے اوپر کام کر لیں، آپ اس ایشو کے اوپر کام کر لیں۔ جب امریکہ کا مفاد کسی علاقے سے کسی ملک سے ختم ہو جائے تو پھر بھی اسی طرح کی کہانیاں، اسی طرح کی ہومیوپیتھک قسم کے خط اور اسی طرح کی فلمیں چلاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کر لیں، اس کے اوپر کام کر لیں۔ لیکن اس میں جو ایک دو چیزیں اہم ترین بیان کی ہے وہ یہ کہ جمہوریت کی بحالی کے اوپر، انسانی حقوق کی بحالی کے اوپر آپ ضرور کام کریں۔ اس کے اوپر جو ہے پاکستان کے اوپر انہوں نے کنسرن ضرور شو کیا کہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر ان ڈومین میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانی حقوق کی بحالی اور جمہوریت کی بحالی ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور یہی عمران خان کی جدوجہد ہے۔ عمران خان جو اپنی جدوجہد کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے، بلکہ پچھلے 30 سال سے، فرام 30 ایئرس، وہ یہی ہے کہ عمران خان جدوجہد پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بحالی اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی تو انڈائریکٹ سپورٹ ہے عمران خان کے اس بیانیے کی، عمران خان کی اس جدوجہد کی جو عمران خان پچھلے 30 سال سے کر رہا ہے، اور عمران خان آج بھی اس کے اوپر قائم و دائم ہے۔ لیکن یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف، عمران خان کے حقوق کے خلاف اور عمران خان کی پارٹی کے خلاف ہم نے سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ایک پورا محاذ کھولا ہوا ہے۔ تو اس خط کو جو ہے بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اس خط کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس خط کو ایک مارکے کے طور پر، ایک فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس حکومت کی بہت بڑی فتح ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ اس سے آپ کو IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی آسانی ہونی ہے، نہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی آسانی ہونی ہے، یا وہاں سے کوئی ڈالرز آ جانے ہیں، یا وہاں سے کوئی پیسہ آ جانا ہے۔ ہاں، اگر سیکورٹی معاملات ہوتے اور امریکہ نے براہ راست کوئی جنگ کھولی ہوتی یہاں پر تو پھر تو سمجھ آتی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے، جس طرح سے یہ پچھلے 3-4 ادوار میں ہوا ہے، خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب افغانستان کے اندر جنگ کھلی روس کے خلاف، اور پھر مشرف کے دور میں 2001 میں جب 9/11 کے بعد افغانستان میں دوبارہ سے انہوں نے جنگ کھولی افغان طالبان کے خلاف، تو اس میں تو بڑا ڈالر آئے، پیسہ آیا، اس میں تو بڑی ریل پیل ہوئی۔ لیکن اب کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، اب ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو ابھی یہ جو خط آیا، اصل میں یہ خط جو آیا یہ تو جاننے والے صدر ہے، جو بائیڈن تو اب جاننے والے ہیں، کیونکہ اس سال کے آخر میں نومبر میں تو انتخابات ہیں وہاں پر امریکہ میں، تو یہ تو گھر جانے والے ہیں، ان کی تو چھٹی ہونے والی ہے، یہ چلے جائیں گے گھر، اور اس کے بعد نئے صدر اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے لیے کم از کم ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہاں پر جس طرح سے 2 پارٹی سسٹم ہے، اور ایک پارٹی پاکستان کے لیے ایک لائن لیتی ہے، دوسری پارٹی دوسری لائن لیتی ہے، تو یہ وہاں پر فرق ضرور موجود ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی وہاں پر موجود ہے اور اس کے صدر جو بائیڈن ہے، لیکن اگر وہاں پر ریپبلکن پارٹی آ جاتی ہے برسر اقتدار اور ان کے کینڈیڈیٹ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ آ جاتے ہیں، تو ٹوٹلی جو ہے ایک شفٹ آئے گا پالیسی میں، اور پاکستان کے اندر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے متعلق پھر ان کا بڑا سخت رد عمل آئے گا، اور اس سے پھر عمران خان کو ریلیف ملنے کے چانسز موجود ہیں۔ یہ PTI کی ایک پوری کیلکولیشن ہے اس سے متعلق، لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ خط آ گیا ہے، خط کے بعد جو ہے بڑا بارے نیارے ہو جائیں گے، عید ہو گئی ہماری، تو پہلے عید آئی نہیں، ابھی عید سے پہلے عید ہو گئی ہے ان کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے بس ایک رسمی سا خط لکھ دیا، اور خط کے اندر کچھ بھی ایسی کہانی نہیں بیان کی گئی، یا کوئی ڈالر کی بارش نہیں ہو رہی، یا اکانومی بہتر نہیں ہو رہی، یا معاملات بہتر نہیں ہو رہے۔ ابھی بھی ان کی جو پالیسی ہے انڈیا کی طرف ہے، انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ ایران سے ڈیل نہیں آپ کو کرنے دیتے، چائنا سے ڈیل نہیں کرنے دیتے، افغانستان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ خط تو کامیابی اس وقت ہوتی جب ایران کے ساتھ آپ اپنی پائپ لائن کو چلا لیتے، چین کے ساتھ اپنا سی پیک جو ہے وہ بڑی آزادی کے ساتھ آپ بنا لیتے، اس کے اوپر کام کر دیتے، تب تو یہ کامیابی سمجھی جا سکتی تھی۔
لیکن اس طرح کی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے.